نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 15ویں پارے کی آیت تلاوت کی گئی ہے اور اسی کی تفسیر ہوگی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گرد گرد ہم نے برکت دے رکھی ہے، جس کے ارد گرد ہم نے برکت دے رکھی ہے کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ یہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کھلی ہوئی نعت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ واقعہ معراج کے متعلق یہ آیت کریمہ ہے، اور اس میں یہ بات خیال رکھنا چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کیوں ہوئی۔ بے شمار انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پر بلا کے کلام کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے چوتھے آسمان پر بلایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت میں اللہ نے رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے معراج میں بلا کر یہ ثابت کر دیا کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان سب سے مقام میرے محبوب کا بلند ہے۔ کوہ طور بھی نیچے رہ گیا، چوتھا آسمان بھی نیچے رہ گیا، جنت بھی نیچے رہ گئی، اور میرے آقا سب سے بلند و بالا پروردگار وہاں پہنچے اور انہوں نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ اس دنیا میں کسی نے بھی اپنی ماتھے کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار نہیں کیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ ایسی نہیں جو اس کا ادراک کر سکے۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہے کہ ہماری آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی۔ یہاں مرنے کے بعد جب جنت میں جائیں گے جنتی، تو جنت میں اللہ تبارک و تعالی کا دیدار ہوگا جنتیوں کو، یعنی جنت کی آنکھ سے اللہ کو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں کی آنکھ سے اللہ کو آپ نہیں دیکھ سکتے۔ آپ تو کیا موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے رہ گئے رب ارینی، میں دیکھنا چاہتا ہوں، تیری آواز سنتا ہوں، مجھے دیکھنے کی خواہش ہے، مجھے دکھا، مگر رب نے یہی کہا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ دیکھنے والی جو آنکھ ہے نا وہ ہم جنت میں عطا کریں گے اپنے بندوں کو، یہاں کی آنکھ سے مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اب یہاں کی آنکھ سے کیوں نہیں دیکھ سکتا اپنے رب کو، اور جنت میں جانے کے بعد جو آنکھ ہوگی اس آنکھ سے رب کو کیوں دیکھ سکتا ہے؟ یہ ایک قابل غور بات ہے کہ یہاں کی آنکھ سے کیوں نہیں دیکھ سکتا اور وہاں کی آنکھ سے کیوں اپنے رب کو دیکھے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں کی آنکھ سے اس لیے آپ رب کو نہیں دیکھ سکتے کہ یہ جو آپ کی آنکھ ہے یہ فانی ہے، ایک نہ ایک دن اس کو بند ہونا ہے، یہ آنکھ کو ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے،
اور جنت میں جو اللہ تعالیٰ آپ کو آنکھ دے گا وہ آنکھ ہمیشہ رہنے والی ہے. جنت میں موت نہیں آئے گی، یہاں پہ موت آئے گی. تو جو آنکھ مرنے والی ہو یعنی فنا ہونے والی ہو، تو فنا ہونے والی آنکھ سے باقی ذات کو آپ نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ وہ جو ذات ہے وہ کبھی فنا نہیں ہونے والا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا. تو باقی ذات کو دیکھنے کے لیے باقی آنکھ چاہیے. اور باقی آنکھ کب ملے گی؟ مرنے کے بعد جب آپ جنت میں جائیں گے تب آپ کو وہ آنکھ ملے گی جو ہمیشہ رہنے والی ہوگی. تو ہمیشہ رہنے والی آنکھ جب اللہ آپ کو دے گا تو پھر باقی آنکھ سے باقی خدا کو آپ دیکھ سکتے ہو. یہاں پہ جو یہ آنکھ ہے یہ فانی آنکھ ہے. تو وہ باقی آنکھ آپ کو کب ملے گی؟ وہ ملے گی آپ کو مرنے کے بعد. اور مرنے کے بعد جب جنت میں آپ چلے جائیں گے تب وہ آنکھ ملے گی. اور پھر وہ آنکھ جب مل جائے گی آپ کو جنت میں جانے کے بعد تو پھر اس آنکھ کو کبھی موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ آپ کی آنکھ وہ رہے گی. اب اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی تو پھر میں دوسرا نقطہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہاں رہتے ہوئے آسمان پر بلایا شب معراج میں، اور ماذا غل بصر وما طغى، فرمایا کہ محبوب آپ نے جو مجھے دیکھا تو اس انداز سے دیکھا کہ نہ بہکے نہ بھٹکے، یعنی آنکھ ایسی کہ بالکل جمی رہی آپ کی. موسیٰ علیہ السلام تو بے ہوش ہو گئے، محبوب بے ہوش نہیں ہوئے. موسیٰ علیہ السلام نے نور الہی کی تجلی پہاڑ پہ رب نے ڈالی تھی اور پہاڑ کو دیکھا تھا، ڈائریکٹ نہیں دیکھا، پہاڑ کو دیکھا، تجلی پہاڑ پہ ڈالی. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، پہاڑ پہ تجلی پڑی، موسیٰ کی نظر پہاڑ پہ تھی، جیسے ہی تجلی پڑی فوراً گرے زمین پر اور بے ہوش ہو گئے. اور جس پہاڑ پہ پڑی وہ جل کے راکھ ہو گیا. موسیٰ بے ہوش ہو گئے، پہاڑ جل کے راکھ ہو گیا. موسیٰ نہیں جلے، موسیٰ نہیں جلے، پہاڑ جل گیا. یعنی پتھر پہاڑ اتنا مضبوط وہ جل گیا، موسیٰ نہیں جلے. رب نے یہ بتایا لوگوں کو کہ نبی جو ہوتا ہے وہ پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے. نبوت جو ہوتی ہے وہ پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہوتی ہے. وہ جل گیا، یہ جلے نہیں مگر ہوش بھی نہیں رہا، بے ہوش ہو گئے. اور 40 دن کے بعد ہوش آیا موسیٰ علیہ السلام کو، 40 دن تک بے ہوش رہے. اور جب ہوش میں آئے موسیٰ علیہ السلام تو یہ حال تھا ان کا کہ جو ان کے سامنے آتا وہ جل جاتا. وہ جو نور الہی کی تجلی ان کی آنکھ میں تھی، جو سامنے آتا وہ جل جاتا. تو 2-3 جب جلے تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ یہ جل کیوں رہے؟ تو معلوم ہوا کہ یہ وہ نور الہی کی تجلی جو پہاڑ پہ دیکھی تھی وہ آنکھ میں ہے، اب جو سامنے آ رہا وہ جل جا رہا. تو انہوں نے کیا کیا، آنکھ پہ پٹی باندھ لی، پردہ لگا لیا. اور پردہ لگا کے جب وہ اپنے گھر آئے تو ان کی بیوی حضرت صفورہ نے کہا کہ کیا بات ہے آج آپ کی آنکھوں پہ پردہ دیکھ رہی ہوں میں، پردہ کیوں ڈالا آپ نے؟ کہا ہٹ جاؤ سامنے سے، اگر پردہ ہٹ گیا تو جل جاؤ گی. بولے کیوں؟ نور الہی کی تجلی ہے میری آنکھوں میں، جو بھی آئے گا سامنے وہ جل جائے گا. تو حضرت صفورہ نے کہا اس سے اچھی قسمت کی کیا بات ہے کہ رب کا دیدار ہو اور موت آ جائے. آپ آنکھوں سے پردہ ہٹائیے، میں دیکھنا چاہتی ہوں آپ کی آنکھوں میں اس کا نور. ضد کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں مانتی ہو تو آؤ. تو جیسے ہی پردہ ہٹایا موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت صفورہ نے دونوں آنکھ بند کر کے ایک کو بند رکھا اور ایک آنکھ کھولی. ایک آنکھ کھول کے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو. جیسے ہی نگاہ پڑی آنکھ پہ موسیٰ علیہ السلام کی تو حضرت صفورہ کی وہ آنکھ بالکل، وہ آنکھ کی روشنی جیسے ہی دیکھی ختم ہو گئی، دیکھنے کے بعد کم ہو گئی. جیسے لائٹ کوئی آپ کے آنکھ میں مار دے تو اندھیرا ہو جاتا، ایسے ہی اندھیرا ہو گیا. تو حضرت صفورہ نے سوچا کہ یہ گئی آنکھ. تو انہوں نے کیا کیا، اس کو بند کر دیا اور پھر یہ والی کھولا. انہوں نے سوچا کہ دونوں ایک ساتھ چلی جائے گی تو دیکھنے میں لطف نہیں آئے گا، ایک ایک کر کے کھولیں گے تاکہ تھوڑی بہت دیر تو کم سے کم نظارہ ہو جائے، رب کے دیدار تجلی کا دیدار کا نظارہ ہو جائے. تو انہوں نے کیا کیا، ایک آنکھ کھولا اور ایک سے جیسے دیکھا تو وہ ایک آنکھ خراب ہو گئی. اب انہوں نے اس میں روشنی ختم ہو گئی. اب انہوں نے کیا کیا، دوسری آنکھ کھولی. دوسری آنکھ سے جب دیکھا تو اتنا لطف آیا حضرت صفورہ کو کہ وہ مزے میں بھول گئی کہ یہ آنکھ گئی.
ان کو یہ یاد ہی نہیں رہا کہ یہ میں دیکھ چکی ہوں اور یہ آنکھ سے نظر نہیں آ رہا. جیسے ہی دوسری آنکھ میں روشنی کم ہونے لگی فوراً اس کو بند کرا, پھر یہ کھول دیا انہوں نے, اور جب یہ کھولا تو پہلے سے بھی زیادہ روشنی تھی اس میں, حضرت صفورہ کی آنکھ میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پردہ ڈھک لیا, بولے تو ایسے رات و دن کرتی رہے گی, چل ہٹ پیچھے ہٹ. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک جگہ بیٹھ کے, تو موسیٰ علیہ السلام نے جو نور الہی کی تجلی دیکھی تو اس کا عالم یہ تھا کہ جو سامنے آتا وہ جل جاتا. اس آنکھ میں یہ تاثیر ہو گئی. میرے نبی نے شب معراج اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, اور دیکھ کے زمین پر آئے, کسی کو نہیں جلایا, کوئی نہیں جلا. سامنے حضور کے لوگ آتے رہے اور کسی پہ کوئی فرق نہیں پڑا. یعنی حضور نے اپنی آنکھوں میں نور الہی نہیں بلکہ مکمل رب کے دیدار کو اتنا اچھی طریقے سے رکھ لیا کہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. سامنے آپ آئے, کوئی نہیں جلا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب نے دیکھا. اچھا, اب وہی سوال کہ نبی یہاں سے رہ کر دیکھ رہے ہیں, اس دنیا میں رہ کر نبی خدا کو دیکھ کے آ گئے, ہم نہیں دیکھ سکتے خدا کو, ہم جنت میں جانے کے بعد دیکھیں گے خدا کو, مگر نبی کے پاس جو آنکھ ہے وہ یہیں رہ کے دیکھ رہی ہے خدا کو. فرق کیا ہے؟ تو صوفیہ فرماتے ہیں یہی تو فرق ہے تمہاری اور نبی کی آنکھ میں, کہ تم اس آنکھ سے رب کو نہیں دیکھ سکتے کیونکہ یہ آنکھ ایک دن فنا ہونے والی ہے, یہ آنکھ ختم ہونے والی ہے. اور پھر جنت میں جب جاؤ گے تو تم رب کو دیکھو گے کہ تم کو جنت میں وہ آنکھ دی جائے گی جو کبھی فنا نہیں ہوگی. تو جنت میں جانے کے بعد جو آنکھ تم کو دی جائے گی, اللہ نے محبوب کو یہی وہ آنکھ عطا فرما دی ہے. یعنی محبوب کی واحد آنکھ ایسی ہے جو کبھی فنا ہوگی ہی نہیں. اسی لیے علماء اہل سنت فرماتے ہیں کہ نبی آج بھی ہم میں موجود ہیں اور وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. کیونکہ نبی کو اللہ نے آنکھ وہ دی ہے جو کبھی فنا ہوگی ہی نہیں, وہ آنکھ کبھی ختم ہوگی نہیں. اگر ختم ہونے والی آنکھ ہوتی تو رب کا دیدار نہیں ہوتا, اور رب کا دیدار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آنکھ ہمیں رہے گا, وہ آنکھ ہے اور وہ ہمیں اور آپ کو آنکھ دیکھ رہی ہے. اسی لیے کہیں سے بھی غلام رسول کو پکارتے ہیں یا رسول اللہ کہتے ہیں, وہ اس کو سنتے بھی ہیں اور اپنے عاشقوں کو وہ دیکھتے بھی ہیں, کیونکہ اللہ نے نبی کو آنکھ ایسی عطا فرمائی. آنکھ عطا کیجئے, ایسی عطا اللہ نے آنکھ عطا فرمائی ہے کہ وہ آنکھ نبی کی جو آنکھ ہے وہ پھر دوسرے کی نہیں. اچھا, دوسرا نقطہ یہ ہے کہ حضرت مختصر سا واقعہ اس کا یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سو رہے تھے اپنی بہن کے گھر میں. جبریل علیہ السلام آئے اور سیدھا حضور کی بارگاہ میں. اب یہاں یہ ہے سوال کہ اپنے گھر میں حضور تو روزانہ سوتے تھے, آج کی رات کیوں نہیں سوئے اپنے گھر میں, آج کیوں ام ہانی کے گھر میں سوئے؟ تو حضور کو معلوم تھا کہ آج مجھے جانا ہے, اس لیے وہ اپنے بہن کے گھر میں سوئے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر حضور اپنے گھر میں سوتے تو جبریل علیہ السلام بغیر اجازت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. حضور کا جو گھر ہے فرشتے بھی اجازت کے بغیر نہیں داخل ہو سکتے, بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی جاتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. تو جبریل علیہ السلام اگر حضور اپنے گھر میں ہوتے تو آواز دیتے, جبریل پہلے اجازت لیتے, اور جب اجازت لیتے تو حضور کی آنکھ کھل جاتی, پھر اجازت دیتے. اسی لیے حضور اپنی بہن کے گھر سوئے تاکہ جبریل اجازت نہ لے. فرشتے نبی کے سوا کسی کے گھر میں بھی اجازت لے کے نہیں آتے. منکر نکیر آپ کے گھر میں آئیں گے, آپ سے پوچھ کے نہیں آئیں گے کہ میں آپ کے روح نکالنے آ رہا ہوں, آپ کی اجازت ہے؟ نہیں, وہ تو سیدھا آئیں گے, لے کے چلے جائیں گے. تو نبی اسی لیے اپنی بہن کے گھر میں گئے کہ میرے گھر میں تو یہ اجازت لے کے آئیں گے, میں اپنے بہن کے گھر میں رہوں گا تو وہاں بغیر اجازت آ جائیں گے اور میں سوتا رہوں گا, اور اس کے بعد جبریل علیہ السلام کے جو اٹھانے کا انداز ہوگا وہ زمانہ دیکھے گا. تو وہ آپ لیٹے ہوئے ہیں, آنکھیں بند ہیں, اور جبریل علیہ السلام آئے. جب جبریل علیہ السلام آئے تو دیکھا کہ حضور سو رہے ہیں, تو کہا مولا محبوب سو رہے ہیں, کیسے جگاؤں؟ تو کہا میرے رب نے, میں نے جو تمہیں نورانی کافور پیشانی میں رکھی ہے وہ اسی دن کے لیے رکھی ہے کہ محبوب سو رہے ہیں, ہاتھ سے مت جگانا, یہ پیشانی محبوب کے تلووں سے رگڑو
جب پیشانی محبوب کے تلووں سے رگڑو گے تو ٹھنڈک مزاج پہ پہنچے گی محبوب کے، تو آنکھ اپنے آپ کھلے گی محبوب کی، پھر پوچھیں گے تم سے کہ جبریل کا یہ کیا ہے، تب آپ بتانا کہ کیوں آئے ہو۔ آنکھیں کھلی تو پوچھا جبریل کہیے کیا ہے، جبریل بولے آقا خالق بلا رہا ہے، سوئے ہیں وہ بظاہر دل ان کا جاگ رہا ہے، یعنی بظاہر تو سوئے مگر سب کچھ معلوم ہے۔ اب جبریل علیہ السلام نے جب جاگے تو پوچھا کیا بات ہے، کہا چلنا ہے معراج میں، کہا ٹھیک ہے۔ وہ موسیٰ تھے جو خود سے جا رہے ہیں، یہ محبوب ہے کہ جو خود سے نہیں جا رہے ہیں، بلائے جا رہے ہیں، جاؤ لے کے آؤ محبوب کو، مقام دیکھیے میرے محبوب کا۔ اب جبریل علیہ السلام گئے تو کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے قریب میں جو زمزم شریف ہے وہاں پہ حضور کو لٹا کے سینہ مبارک چاک کیا گیا اور حضور کا دل نکالا گیا، اور دل نکال کے جبریل علیہ السلام نے آب زمزم کے پانی سے اس کو دھویا۔ یہ میں سوچ رہا تھا کہ آب زمزم کے پانی سے حضور کے دل کو دھویا گیا، کیوں دھویا گیا؟ حضور کا دل تو ویسے ہی پاک صاف، ہر شفاف، حضور کے دل سے زیادہ صاف تو کائنات میں کوئی پانی ہو ہی نہیں سکتا۔ زمزم کی کیا حیثیت ہے کہ حضور کے دل کو صاف کرے، حضور کے دل کو دھویا جائے؟ کیوں دھویا حضور کے دل کو؟ تو فوراً جواب ملا، ارے نہیں، حضور کے دل کو زمزم سے نہیں دھویا گیا، حضور کے دل سے زمزم کو دھویا گیا تاکہ قیامت تک ہر مرض کی دوا بن جائے۔ یہ جو زمزم شریف ہے اس کو حضور کے دل سے دھویا گیا تاکہ قیامت تک جس مرض کی نیت سے یہ پانی پیا جائے وہ مرض میں شفا یابی حاصل ہو جائے۔ آپ کبھی بھی جائیں مکے میں، جس مرض کی دفع کی نیت سے وہ پانی پئیں گے انشاءاللہ وہ مرض دفع ہو جائے گا، اس پانی کی یہ تاثیر ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب چلے تو رب نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاکی ہے وہ اسے جو لے گیا اپنے بندے کو رات رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی جو ہے یہ دونوں جو مسجدیں ہیں یہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد، اور مسجد حرام ہمارا قبلہ گاہ ہے اور مسجد اقصی جو ہے وہ اگلے زمانے کے انبیاءوں کی قبلہ گاہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں رب نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ تو اسریٰ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سیر کرانے، سیر کرانے کے لیے۔ ایک ہوتا ہے سیر اور ایک ہوتا ہے سفر۔ سفر میں اور سیر میں فرق ہوتا ہے۔ سیر کہتے ہیں ٹہلنے کو، آدمی گھومنے کے لیے، چہل قدمی کے لیے اور ذہن کو تر و تازگی کے لیے نکلتا ہے باغوں میں، اس میں اس میں ٹہلتا ہے۔ سفر کہتے ہیں تھکاوٹ کو، سفر میں آدمی تیزی سے جاتا ہے، بھاگتا ہے، بہت لمبا سفر کر کے آتا ہے تو تھک جاتا ہے، سیر میں کوئی تھکتا نہیں۔ اب اللہ نے فرمایا میں اپنے محبوب بندے کو سیر کرا رہا ہوں، سیر، سفر نہیں، سیر۔ کہاں پہ سیر کرا رہا ہوں؟ مسجد حرام میں اور مسجد اقصی میں۔ مسجد میں سیر کی نیت سے کوئی بھی آدمی جائے گا تو گنہگار ہوگا، کیونکہ مسجد عبادت کی جگہ ہے۔ سیر کرنے کے لیے باغ ہے، سیر کرنے کے لیے اور جگہ ہے، لیکن مسجد سیر کی جگہ نہیں ہے، مسجد ہے عبادت کی جگہ۔ مسجد میں اگر کوئی بھی سیر کی نیت سے جائے گا تو وہ گنہگار ہوگا، لیکن اللہ اپنے محبوب کے بارے میں فرما رہا ہے، اور وہ بھی چھوٹی موٹی مسجد نہیں، محلے کی، دنیا کی سب سے بڑی مسجد، یعنی ایک رکعت اگر پڑھ لو تو 1,00,000 رکعتوں کا ثواب ملے جس مسجد میں، اور مسجد اقصی میں 1 رکعت پڑھ لو تو 50,000 کا ثواب ملے۔ اتنی بڑی مسجد میں اللہ اپنے محبوب کو سیر کرانے کے لیے لے جا رہا ہے۔ تو ہم نے عالم تخیل پوچھا مولا مسجد میں تو سیر کی جگہ نہیں ہے، وہ تو عبادت کی جگہ ہے، اور محبوب سیر کر رہا ہے مسجد میں۔ کہا یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو تمہاری عبادت کی جگہ ہے وہ محبوب کے سیر کی جگہ ہے۔ جب محبوب کے سیر کی جگہ کا یہ عالم ہے تو عبادت کی جگہ کا کیا عالم ہوگا؟ جو تمہاری عبادت کی جگہ ہے وہ میرے محبوب کے سیر کرنے کی جگہ ہے، اور محبوب میرے سیر کر رہے ہیں
سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اب محبوب کو بلانے کی کیا ضرورت تھی معراج میں؟ اللہ رب العزت کو اپنا دیدار کرانے کی کیا ضرورت تھی محبوب کو؟ ضرورت تھی، اسی دنیا میں ضرورت تھی. ضرورت اس لیے تھی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے. کتنے آئے؟ 1,24,000 کم و بیش انبیاء. اور ان لوگوں نے ایک ہی بات کہی اپنی امت سے. کیا کہی؟ آدم علیہ السلام کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے پڑھو لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، اور آدم اللہ کے نبی ہیں. لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ. سارے انبیاء نے لا الہ الا اللہ پڑھوایا. پڑھو نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا. موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، تو قوم نے کہا لن نؤمن، نہیں پڑھتا میں، حتی نری اللہ جہرۃ، لاؤ پہلے اس خدا کو دکھاؤ. خدا ہے کہاں؟ دکھاؤ. جو تم کہہ رہے ہو کہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، تو وہ اللہ دکھاؤ تو مجھے، تبھی تو ہم پڑھیں. تو موسیٰ علیہ السلام سے جب قوم نے کہا مجھے دکھاؤ، تبھی موسیٰ علیہ السلام گئے تھے. مولا ہم ہی نے نہیں دیکھا ہے تو میں قوم کو کہاں سے دکھاؤں؟ تو کم سے کم تو اپنا دیدار کرا دے تاکہ میں اپنی قوم کو بتاؤں. مگر رب نے کہا لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے. تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء جو آئے، ان سب نے ایک ہی بات کہی لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا. تو بندوں نے، ان کی امت نے پوچھا کہ جس اللہ کو تم منوا رہے ہو اس اللہ کو دیکھا ہے؟ تو سارے انبیاء نے کہا دیکھا تو نہیں ہے. پھر منوا کیوں رہے ہو؟ سنا ہے کہ وہ ایک ہے، سنا ہے کہ وہ ایک ہے. لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا. اچھا وہ سنا ہے کہ وہ اللہ ایک ہے. تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ تک سب نے کہا کہ سنا ہے. ارے بھائی سنا کس سے ہے؟ آدم سے پہلے کوئی آدمی ہے ہی نہیں دنیا میں. آدم سب سے پہلے آدمی، دنیا کا سب سے پہلا بشر آدم. آدم سے پہلے کوئی آدمی نہیں. جو سب سے پہلا آدمی ہے وہی کہہ رہا ہے کہ سنا ہے وہ ایک ہے. تو اب یہ تو پوچھو آدم سے کہ آدم نے سنا کس سے کہ وہ ایک ہے؟ بھئی اللہ تعالیٰ کو تو دیکھا ہی نہیں ہے، اور پھر سنا کہ اللہ ایک ہے تو سنا کس سے؟ پھر موسیٰ نے کس سے سنا؟ عیسیٰ نے کس سے سنا؟ یہ تو سب سنے ہوئے لوگ آ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. تو جواب اس کا پھر یہی آئے گا کہ ان سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ ایک ہے. اب محبوب نے جو کہا دنیا میں آنے کے بعد اپنی امت سے، پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، میں گواہی دیتا ہوں. تو امت نے کہا گواہ جو ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، جھوٹا نہیں ہوتا. اب میں گواہی دوں کہ نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، تو گواہی تو دیکھ کے دی جاتی ہے نا، اور میں نے خدا کو دیکھا نہیں ہے. تو خدا جیسی چیز جو سب سے اعلیٰ برتر و بالا، اور اس کی گواہی اور بغیر دیکھے. تو کہا محبوب نے جب نماز میں امام قرات کرتا ہے تو مقتدی نہیں کرتا قرات، مقتدی خاموش کھڑا رہتا ہے. کیوں؟ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہوتی ہے. ارے جب میں خدا کو دیکھ چکا ہوں تو تجھے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرا دیکھنا ہی تیرا دیکھنا ہے. امام کی قرات مقتدی کی قرات، میرا دیکھنا تیرا دیکھنا. جب میں کہہ رہا ہوں تو کہہ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو اب یہاں ایک سوال یہ ہے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء خدا کو کہتے رہے کہ میں نے دیکھا نہیں، میں نے سنا ہے کہ وہ ایک ہے. تو ایسا ہوتا ہے کہ سنی ہوئی جو گواہی ہوتی ہے وہ نامکمل ہوتی ہے. سنی ہوئی گواہی ادھوری ہوتی ہے، وہ مکمل نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ
رمضان المبارک کا چاند ہوا، 29 کو چاند ہوا. اب مفتی صاحب بیٹھ گئے دفتر لے کے کہ شاید کوئی آئے گا. آیا ایک آدمی، مفتی صاحب میں نے سنا ہے کہ چاند ہو گیا. تو مفتی صاحب نے کہا اچھا ٹھیک ہے نام بتاؤ. نام پوچھا، بھیج دیا. پھر دوسرا آیا، مفتی صاحب میں نے سنا ہے کہ چاند ہو گیا. ٹھیک ہے نام بتاؤ، لکھا، بھیج دیا. 100 آدمی آ گیا. کب تک؟ رات کے 2 بجے تک 100 آدمی. اور 100 آدمی نے یہی کہا مفتی صاحب میں نے سنا ہے کہ چاند ہو گیا. اچھا نام لکھاؤ جاؤ. 100 آدمی کے نام لکھوا لیے. اب خادم نے آ کے چپکے سے کہا حضور 100 آدمی نے کہہ دیا آگے کہ چاند ہو گیا، اعلان کر دوں؟ مفتی صاحب بولے نہیں، بیٹھ خاموش بیٹھ. بولے ارے تو کتنے آدمی چاہیے آپ کو بھائی چاند کے اعلان کے لیے؟ کیا پاگل اگل تو نہیں ہو گئے آپ؟ خود تو رات گئی آپ کی، میری بھی آپ نے بیکار کر دی. 100 آدمی کا یہاں نام لکھ دیا آپ نے، اعلان کہتے ہیں کہ مت کرو. کب کروں میں اعلان؟ بیٹا رہا. دروازہ کھلا ہوا ہے، لوگ آ رہے ہیں. سنا ہے کہ چاند ہو گیا. ارے حضرت اب 1:30 بج گیا، دروازہ بند کر دیں؟ نہیں، کھلا رکھو دروازہ. آپ کو انتظار کس کا ہے؟ کہا مجھے ہے کسی کا انتظار. یہ جو لوگ آ رہے ہیں کہ سنا ہے چاند ہو گیا ہے، ہم اس کے انتظار میں ہیں کہ سنا کس سے ہے؟ کوئی نہ کوئی تو ایک ہوگا نا ایسا جس نے دیکھا بھی ہوگا. دیکھے ہوئے سے تو سنا ان لوگوں نے. اب رات کو 2 بجے ایک شخص آیا، ہانپتا کانپتا لنگڑاتا پھنگڑاتا. مفتی صاحب میں میسور سے آ رہا ہوں، اس لیے رات ہو گئی، دیر ہو گئی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میسور میں کہ چاند ہو گیا، اسی لیے مجھے لیٹ ہو گیا آنے میں. مفتی صاحب نے ادھر آؤ، بیٹھو بیٹھو. اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ ہاں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں. سن کے تو نہیں آئے ہو؟ میں نے نہیں، سن کے نہیں، میں وہ دیکھ کے آیا ہوں. اچھا ٹھیک ہے نام لکھا جاؤ. خادم بولا دروازہ بند کر دو. خادم بولا یار بڈھا پاگل ہو گیا، 100 آدمی آیا تو بولتا کھلا رکھو. یہ ایک لنگڑے میں کیا خوبی تھی کہ آیا بولا دروازہ بند کر دو؟ حضور یہ اس میں کیا خوبی تھی؟ بولے ارے وہ جو 100 تھے نا ان کی گواہی نامکمل تھی، اس ایک نے ان 100 کی گواہی کو مکمل کر دیا. وہ 100 نے کہا تھا کہ ہم نے سنا، اس ایک نے کہا کہ ہم نے دیکھا. آدم آئے، رب نے کہا جبریل نبوت کا دروازہ کھلا رہے. موسیٰ آئے، نبوت کا دروازہ کھلا رہے. عیسیٰ آئے، نبوت کا دروازہ کھلا رہے. ابراہیم آئے، نبوت کا دروازہ کھلا رہے. اسماعیل آئے، نبوت کا دروازہ کھلا رہا. اور جیسے ہی حضور تشریف لائے کہا دروازہ بند کر دو، نبوت کا دروازہ بند کر دو، اب کوئی نبی نہیں آئے گا. کیونکہ وہ سب سنے ہوئے تھے، گواہی ادھوری تھی. حضور نے ان سب کی گواہی کو مکمل کر دیا کہ یہ سب جو گواہی دے کے گئے ہیں 1,24,000 سب کی گواہی سچی ہے، کیونکہ یہ سن کے آئے تھے، میں دیکھ کے آیا. اسی لیے معراج کی ضرورت تھی. معراج میں اللہ نے اپنے محبوب کو جو بلایا وہ ان انبیاءوں کی گواہی جو ادھوری تھی اس کو مکمل کرنے کے لیے بلایا کہ محبوب اب آپ مجھے دیکھ کے جائیں اور ان کی گواہی کو مکمل فرما دیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان انبیاء کرام کی جو گواہیاں تھی اس کو مکمل فرما دیا. تو اب چونکہ وقت زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ تعالیٰ معراج کا تھوڑا سا اور حصہ جو رہ گیا ہے وہ جب ہم سورہ نجم میں آئیں گے 27ویں پارے میں تو ہم اس کو انشاءاللہ پھر کنٹینیو کریں گے. دعا کیجئے کہ پروردگار عالم ہم تمام سننے والے کو جو جہاں جہاں سے یہ لائیو سن رہے ہیں مولا سب کو دن دونی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے اور سب کی پریشانیوں کو مولا دور فرمائے اور سب کو آفات ناگہانی زمینی و آسمانی بلیات سے محفوظ و مامون فرمائے. کورونا جیسے مہلک بیماریوں سے مولا تمام سامعین کو محفوظ و مامون فرما. یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے طفیل میں ہم سب کو غیب سے روزیاں عطا فرما. مولا ہمارے گھروں میں خوشحالیاں عطا فرما. رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے کی برکت میں کلام الہی کی جو تلاوتیں ہو رہی ہیں، سماعتیں ہو رہی ہیں، مولا ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرما. آفات ناگہانی زمینی و آسمانی بلیات سے سب کو محفوظ و مامون فرما. تیری بارگاہ میں جن لوگوں نے خالی ہاتھ پھیلایا ہے دعاؤں کے لیے مولا سب کے جائز مراد و مقاصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ.